آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم نشور، کائنات کی جان شب اسرا کے دولہا، مالک حرد و سرا، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے کہ ماہ مبارکہ، ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کے اندر آج 21ویں رات ہے، طاق رات ہے، آخری عشرہ کی پہلی رات ہے، اور ہم مسجد کے اندر ذکر کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوا کرتا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے مقدروں پہ ناز کرو کہ آج فی زمانہ جب لوگ اپنے آپ کو سیاست کے ایوانوں کے چیمپئن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ اس وقت ہوٹلوں پر بیٹھ کر ماہ سیام کے اس تقدس کو، احترام کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے آلودہ کر رہے ہیں، آپ کتنے مقدر والے ہو کہ آقا کریم کے ذکر کی محفل میں، اس کے پیاروں کے ذکر کی محفل میں آئے ہوئے ہو۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، ہر کسی کو میسر نہیں ہوا کرتا۔ اور آج کی اس محفل پاک کے اندر عارف والا کے غیور سنی مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آنے والے دوست بڑی بڑی دور سے آئے ہیں، اور میں ایک فقیر ادنا سا طالب علم آپ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی علماء آئے ہمارے سر کا تاج ہیں، خاص طور پر میرے برادر جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب بخاری، امیر جماعت اہل سنت ضلع پاک پتن، آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ پاک پتن سے حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمن جامی صاحب، وہ بھی یہاں پر جلوہ گر ہیں، اور ابھی جیسے اعلان کیا کہ جناب حضرت علامہ حیدر علی عطاری صاحب، وہ بھی جلوہ گر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے علماء آئے ہیں، جتنے عشاق آئے ہیں، جتنے خدام آئے ہیں، سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر میرے چھوٹے بھائی جو عازم جو سفر مدینہ ہو رہے ہیں، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، نقیب پاکستان جناب حامد سعید مصطفی، اللہ تبارک و تعالی ان کا سفر آسان فرمائے۔ حضرات ذی وقار بلا تمہید اپنی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب کے اوصاف بھی بیان فرمائے، صفات بھی بیان فرمائے۔ کائنات کی جان مصطفیٰ کریم، اگر میرے کریم آقا کا چہرہ دیکھنا ہو تو میرے کریم آقا کے چہرے کو بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضور آپ ذرا تشریف تو میرے آقا کریم کے اوصاف کو بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگر میرے کریم آقا اپنے ہاتھ مبارک پر تیل لے آئیں تو رب اس کا بھی انداز اختیار کر کے بیان فرما دے۔ میرے کریم اپنے پیارے پیارے قدمین اگر زمین پر لگا دیتے ہیں تو اس کی قسم بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا کریم، اتنا عرفہ، اتنا اعلیٰ نبی ہو اور اتنی شان والا نبی ہو کہ قرآن اس کی مدح بیان کر رہا ہو، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی شان کسی صورت میں کم ہو جائے۔ اگر آج کوئی آ کے اس کی شان کٹانا چاہے تو وہ بندہ بھی اپنے آپ میں غرق ہو جائے گا۔ میرے کریم کی شان بڑھ رہی ہے۔
یہ کم ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ جس کا ذکر خود رب بیان فرما رہا ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی صدائیں رب کا قرآن دے رہا ہو، اس کی شان کم نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو کوثر عطا فرما دیا. کوثر کیسا عطا فرمایا؟ کہا تیری شان ہو تو وہ بھی کم نہیں ہوتی، جو تجھ سے منسلک ہو جائے ہم اس کو بھی شانیں بڑھا کے دے دیتے. اگر کوئی مصطفیٰ کے در پہ آ جائے، اگر پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ، ایک ایسے بندے کی طرف لے جاتا ہوں جو اپنے دور کا عادل بھی ہے، اپنے دور کا بہادر بھی ہے، اپنے دور کا شجاع بھی ہے. ارے وہ ہے جو مراد رسول بھی ہے، مرید رسول بھی ہے، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو. یہ عمر کون عمر ہے؟ یہ مصطفیٰ کی مراد ہے. مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مالک اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر اسلام کی گود میں ڈال دے، اسلام کے پلڑے میں ڈال دے. عمر اسلام میں آ جاتا ہے. اسلام کو عزت دینے کے لیے ہو نہیں سکتا کہ عمر اسلام میں آئے تو اسلام کو عزت ملے. نا یہ رب کا قاعدہ نہیں ہے. کہا عمر آیا ہے اسلام کی عزت کے لیے، دعا مصطفیٰ کی ہے ہم نے عمر کو بھی عزت عطا فرما دی. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. آؤ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے رونا شروع ہو گئے، زمین پر بیٹھ گئے، رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا اے عدل کے بادشاہ کیا ہوا؟ اے مصطفیٰ کی مراد کیا ہوا؟ اے مرید مصطفیٰ کیا ہوا؟ کس لیے رو رہے ہیں؟ کہا آج مجھے نسبت مصطفیٰ پہ فخر ہو رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم آج لوگ آتے ہیں امیر المومنین کی صدا لگاتے ہیں، مگر عمر کہتا ہے اگر مصطفیٰ کا در نہ ملا ہوتا، لڑ نہ ملا ہوتا تو آج عمر کہیں بکریاں چرا رہا ہوتا یا اونٹ چرا رہا ہوتا. یہ نسبت مصطفیٰ کی ہے، یہ عمر ہے. مگر ابو بکر صدیق سے پوچھو نا، سارا کچھ مصطفیٰ کے در پہ چھوڑا. رب کعبہ ارشاد فرما رہا ہم نے کثیر والے کو کثیر عطا فرمایا. اصحاب مصطفیٰ کی شانیں بلند، اور تو دور کدھر جاتا ہے؟ میرے گنج شکر کے در پہ جا، آج بھی فیضان جاری ہے. یہ کون سا اثر ہے؟ فرید تو چلے گئے لوگوں کی نظر میں، 93 سال کے میرے بابا فرید دنیا سے رخصت ہو گئے. مزار پہ آج جا کے لوگ وسیلہ فرید سے مانگے، رب عطا کرتا ہے. کہا یہ کون سا در ہے؟ میں نے کہا اسے ہی تو خیر کثیر کہتے ہیں، یہی تو وہ کثیر کی دعا ہے. اے مصطفیٰ کریم تیرا وفادار ہو اور تیرے در سے وابستہ ہو، ہم اس کی شانیں بھی بلند کر دیں گے. یہ تو در کی بات ہو رہی ہے، محبت کی بات ہو رہی ہے، نسبت مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے. اونچی بات سے کون ہے یار؟ اب صحابہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. 18 رمضان المبارک حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ آپ کا یوم وفات گزرا. یہ خالد وہی ہیں جن کے پورے جسم پر جگہ جگہ زخم لگے ہوئے تھے، اپنے مزار پہ آج بھی لکھوا گئے ہیں. کہا اگر مرنا ہوتا، موت ایسے ہی آنی ہوتی تو پھر اگر میدان جنگ سے بھاگنے کو تم سمجھتے ہو کہ بچ جاؤ گے تو خالد کو موت میدان میں آتی. وہ جس کو چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے. یہ خالد ابن ولید مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے، نسبت مصطفیٰ ملی، مصطفیٰ کریم کے در پہ آئے تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو گئے. اونچی بات سے کہنا یارا، آج آپ تھوڑے سے سست ہیں یا میں تھوڑا سا تھکا ہوں؟ کوئی ایک غلط ہے، ذکر علی ایسے نہیں ہونا. میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے بھی علی کا ذکر کیا ہے. دنیا والے کہتے ہیں نہیں نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں صحابہ میں یہ تھا، صحابہ میں وہ تھا. تجھے اپنے گھر کا تو پتہ نہ چلا، نبی کے گھر کی بات کر رہا ہے. تجھے اپنے گھر کی تو سمجھ نہ آئی، صحابہ کی بات کر رہا ہے. علی کے بیٹوں کے کربلا میں نام دیکھ، تجھے سمجھ آ جائے گی. علی کے بیٹے کربلا میں جا رہے ہیں تو ابو بکر بھی ہے،
علی کے بیٹوں کے اندر ذرا دیکھ تو صحیح، صحابہ کے نام نظر آتے ہیں، تو کہتا ہے صحابہ میں یہ تھا، صحابہ میں وہ تھا۔ تیرے عقل میں تو فطور ہو سکتا ہے، صحابہ میں کچھ ایسا نہیں تھا، اور نبی والے جانتے ہیں علی کی شان کیا ہے، ابو بکر کی شان کیا ہے، عمر کی شان کیا ہے، عثمان کی شان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر میں آگے بڑھ رہا تو جو ہے بھائی اونچی بات سے کہو، یہ خالد ابن ولید آئے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید، بڑی شان ملی ہے۔ ارے یہ کیسی عزت ملی، کیسی شان ملی، نسبت مصطفیٰ کی تھی اس لیے شانیں ملی ہیں۔ ارے لڑتے ہوئے خالد کا ایک دفعہ امامہ شریف گر گیا تھا، ایک جنگ کے اندر گھوڑے سے اترے، دیوانہ وار دوڑتے رہے، پھر اپنے امامہ شریف کو ڈھونڈا، سر پہ سجایا، تلوار اٹھائی، لڑنے لگے۔ حضور یہ کیسا منظر ہے، آپ سپہ سالار تھے فوج کے، آپ کو کچھ ہو جاتا ہمارا حوصلہ ٹوٹ جاتا، امامے اور بھی مل جائیں گے۔ کہا تم نہیں سمجھتے اس امامے کے اندر مصطفیٰ کے منہ مبارک ہے۔ خالد لڑتا ہی تب ہے جب سر پہ مصطفیٰ کا سایہ آ جاتا ہے۔ وجہ بھائی یہ تو خالد ہے، مصطفیٰ کے در پہ آئے تو ایمان کے لیے کلمہ پڑھا۔ اگر غزوہ جو ہے اس میں جائیں جو احد کے اندر تو آپ کو خالد نظر آئیں گے، مخالف سمت میں، یہی خالد ہے، پیچھے سے گھوم کے حملہ کر رہے ہیں، اب مصطفیٰ کے نام پہ لڑ رہے ہیں۔ یہ خالد ابن ولید ہوا کیا؟ کہا تو نے غور سے مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ جب خالد نے دیکھا کہ یہ محمد رسول اللہ کا چہرہ ہے، خالد ایمان لے آیا، رب نے شان عطا فرما دی۔ تو جو ہے یہ خالد ہیں، آئے تو ایمان کی دولت مصطفیٰ سے حاصل کریں، شان والے ہو جائیں۔ اب میں علی کی طرف نہ چلوں، یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ، حیدر کرار، شیر خدا، اونچی آواز سے ارے یہ وہی ہیں، یہ وہی ہے جن کے گھر میں دیکھو نبی کی بیٹی نظر آتی ہے، کبھی جھاڑو دے رہی ہے، کبھی کپڑے دھو رہی ہے، کبھی چکی چلا رہی ہے، یہ علی ہے۔ اگر بیٹوں میں دیکھو امام حسن نظر آتا ہے، ادھر دیکھو حسین نظر آتا ہے، کربلا کے اندر سارا خاندان علی کا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہ علی ہیں۔ توجہ بھائی اب ذکر شروع کرنے لگا، گریس ٹائم ختم ہو گیا، اب میں ذکر کروں گا تو آپ نے ذرا ڈٹ جانا۔ آؤ سنو مصطفیٰ کریم کے غلاموں، 3 دن کے علی ہیں، روایات موجود ہیں۔ علی آئے، 3 دن اماں رہیں، کوئی سوچے نہ سوچے، کوئی کہے اماں کدھر تھی، کہا کعبے کے اندر تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کعبے میں تو فلاں تھا فلاں تھا، کہا تجھے سمجھ نہ آئی؟ آؤ میں ایک روایت حقائق بیان کرتا ہوں۔ اماں رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا آپ حج کرنے کے لیے نکلی تو ادھر جاتی ہیں، اب لکھنے والے لکھتے ہیں جب حج کے ارادے سے اللہ کی بندی آئی، اللہ کی ولیہ آئی تو آ کے دیکھا کعبہ اپنی جگہ پہ نظر نہیں آیا، حیران ہو کے پوچھا مالک یہ کیا ہے، تیرا کعبہ کدھر ہے؟ جو ہے کہا کعبہ ادھر ہی ہے، ذرا مڑ کے دیکھا تو پیچھے کعبہ ہے۔ مولا سامنے کیوں نہیں تھا؟ کہا تیرے استقبال کے لیے جو بھیجا ہے، تیرا استقبال اس نے کیا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا ولیہ ہے، خدا کی عزت کی قسم اماں رابعہ بصریہ کا استقبال تو کعبہ خود چل کے کرے، ہو اللہ کی ولیہ تو کعبہ آگے چلا جائے، اور اسی کعبے کے پاس اگر علی آ رہے ہو کعبہ شک کیوں نہ ہو۔ آزاد ذی وقار علی کعبے کے اندر، اقبال نے کہا تھا کسے را میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یہ علی ہیں، علی کعبے میں آئے، 3 دن کے علی ہیں، مصطفیٰ کے پاس آئے۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، کریم آقا کے غلاموں، مصطفیٰ کریم نے علی کو اٹھا لیا، 3 دن کا علی ہے،
آنکھیں علی کی بند ہیں۔ اماں کہتی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے محمد، اے بھتیجے، اللہ نے بیٹا تو عطا فرمایا ہے مگر آنکھیں نہیں کھولتا، مجھے ڈر ہے اتنا سونا بیٹا ہو آنکھ نہ کھولے، کہیں آنکھوں سے اندھا تو نہیں ہے، کہیں آنکھوں سے اپاہج تو نہیں ہے، کہیں آنکھوں سے معذور تو نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار مصطفیٰ کے پیارے پیارے ہاتھوں پہ علی آتے ہیں، علی آنکھیں کھول لیتے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے چچی ذرا دیکھ تو صحیح میرے بھائی کی آنکھ کتنی اعلیٰ ہے، کہا پہلے نہیں کھولا تھا اب کھولا۔ آؤ ایک منظر ہے، مصطفیٰ جلوہ گر علی کھڑے ہیں، مصطفیٰ نے پیار سے کہا علی جب پیدا ہوئے تھے 3 دن آنکھ نہیں کھولی تھی، وجہ کیا تھی؟ کہا کریم علی کی نیت یہ تھی علی جب آنکھ کھولے دنیا میں تو رخ مصطفیٰ کو دیکھے۔ اور خالد ابن ولید اپنی مرضی سے آئے تو اسلام میں شان پا جائے، علی پیدا ہو تو نیت مصطفیٰ کے چہرے کے لے کے آئے۔ میں آگے بڑھوں، گھٹی مصطفیٰ نے دی، حضرت امام حسن پاک نے مصطفیٰ کی زبان چوسی، حضرت امام حسین پاک نے چوسی، ایسا ہی ہے، مگر پہلے علی نے چوسی، علی نے بھی زبان مصطفیٰ کو چوسا، علی بھی مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلے، مصطفیٰ کے سینے پہ لیٹے، علی شان والے ہیں، علی کوئی عام نہیں ہے، علی شان والا ہے، علی رفت والا ہے۔ آج کے دور کا بندہ علی کو کیا سمجھے جس کا نام ہی علی ہو؟ علی اعلیٰ سے ہے، کوئی عام بندہ ہو گھٹیا اسے علی سمجھ آتا ہے، کہا علی اس کو سمجھ نہیں آتا، علی اسے ہی سمجھ آتا ہے جس کی شان اتنی ہو وہ علی کے مقام تک پہنچ سکے۔ حضرت ذی وقار آؤ آگے بڑھتے، یہ علی شان والے، علی رفت والے، علی عظمت والے، علی کی عظمتیں کام نہیں ہوتی، اونچی بات سے کوئی، یہ وہی علی ہیں جو نماز میں کھڑے ہو جائیں تو وہیں پر زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں۔ لکھنے والوں نے لکھا نہیں ایسا نہیں ہوا، تفاسیر کے اندر میں نے کہا یار جتنا زور علی کی شان گھٹانے پہ لگاتے ہو اتنا اگر علی کی شان کو سمجھنے میں لگاؤ تو بات سمجھ آ جائے۔ علی آنکھوں میں، علی کو سمجھنا ہے، آؤ خیبر میں چلے، تو جو ہے سوال نہ کہو، آؤ خیبر میں چلیں، علی کی شان سمجھنا ہے تو خیبر میں چلے۔ مصطفیٰ کریم کے غلام جھنڈا مصطفیٰ نے رکھا، کہا یہ اسے دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ، یہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا جو پیار کرے گا کس سے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں ہم سوچتے رہے کس کو شان ملے گی، ارے قرآن نکلا تو علی کے نام نکلا، شان ملی تو علی کو ملی، علی کو بلایا مصطفیٰ نے، جھنڈا پکڑا دیا، کہا تمہارے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے فتح لکھی ہے۔ اچھا جی علی کی شان اتنی ہے، اب تھوڑا سا آگے بڑھیں، آؤ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے مکتوبات کے اندر علی کی شان بیان فرمائی، جو ہوتے ہوئے آپ کے صاحبزادے سے مرزا مظہر جانے جانا کے پاس آئی اور وہی شان کو بیان کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر اس کو نقل بھی کر دیا۔ اونچی بات سے کہو یار، آپ نے نقل کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں یاد رکھو علی کو ولی ماننے والے کیا کہتے ہیں، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ہے شیخ احمد سرہندی کا، عقیدہ ہے مجدد الافسانی کا۔ کہا یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، ہمارا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، کریم آقا کے غلاموں، مصطفیٰ امام الانبیاء بھی ہیں،
مصطفیٰ تمام رسولوں کے سردار بھی ہے، مصطفیٰ کریم مصلی امامت پر کھڑے ہیں اور پیچھے نماز پڑھنے والے انبیاء و رسول ہیں۔ شان مصطفیٰ کی ہے، جو آتا رہا وہ رب کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتا رہا، مصطفیٰ کی رسالت کا اظہار بھی کرتا رہا۔ عیسیٰ تک آنے والوں نے مصطفیٰ کے ترانے گائے، مصطفیٰ کی آمد کے چرچے کیے، آنے والوں نے بتایا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو نبیوں میں مصطفیٰ کا مقام ہے، کیا علی صرف ہمارے ہی مصطفیٰ کریم کی امت کے حصے میں آیا ہے؟ علی ہمارے حصے میں آیا ہے۔ آؤ مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو لکھا اسے قاضی ثناء اللہ نے تفسیر مظہری میں نقل کیا، جلد سوئم اٹھا لو۔ آپ فرماتے ہیں دنیا والوں، کوئی بندہ بھی تب تک ولی نہیں بنتا جب تک مہر علی کی نہ ہو۔ اونچی بات ہے، مگر یہاں پہ بات پھر وہی آئی، کیا صرف ایک امت کہا؟ نا اب لکھنے والے کون ہیں؟ قاضی ثناء اللہ کس کا قول نقل کر رہے ہیں؟ مجدد الافسانی کا۔ اے آپ کون ہیں؟ نقش بندیوں کے پیر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دنیا والوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، ان کے جتنے بھی ولی آئے، ان ولیوں کو روح علی کے توسط سے ولایت ملی۔ تو جو ہے بھائی، اونچی بات سے اور اونچی بات سے، ایسے ذکر علی تو بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ ذکر علی بیان کرنے والوں سے پوچھو، کوڑے بھی کھا کے علی علی کیا ہے۔ آج کوئی اس بھلیکے میں نہ رہے، اس مغالطے میں نہ رہے کہ علی ہمارے ہیں۔ الحمدللہ کوئی علی پہ اجارہ قائم نہ کرے، علی کل بھی اہل سنت کے تھے، آج بھی اہل سنت۔ ہم سے بڑھ کے کوئی علی کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ آؤ ہجرت کی رات وہی علی مصطفیٰ کے بستر پہ آئے، لیٹے رہے علی، کافروں کو لگتے رہے نبی۔ حالانکہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، میں بات کروں نا تو فرق اتنا ہے، مصطفیٰ کریم اور علی کی اگر شمائل بیان کیے جائیں، جسمانی خد و خال بیان کیے جائیں، تو مولا کائنات کا قد مصطفیٰ سے تھوڑا کم ہے، وجود تھوڑا فربا ہے، سٹرکچر کا فرق ہے، مگر مصطفیٰ نے فرمایا علی آج کی رات میرے بستر پہ آرام کرو۔ علی لیٹ گئے، بستر پہ علی ہیں، کافروں کو لگتے نبی ہیں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہوئی؟ کہا کافر جو تھے، بات کو سمجھے، کہا کافر جو تھے اے جان لیتے ہیں، جو علی والے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں، اور جس سے مصطفیٰ بلند کریں وہ علی ہو جاتا ہے۔ شان علی کی یہ ہے، کافر باہر کھڑے رہے، علی بستر پہ آرام کرتے رہے، وہ سمجھتے رہے نبی ہیں مگر تھے علی۔ آج بھی کسی کو مغالطہ ہو جائے تو اسے چاہیے کسی اچھے سید العقیدہ پیر کے دروازے پہ جائے، پھر سے تجدید کرے، پھر علی کو دیکھے، نظر آ جائے گا علی اپنی شان میں جدا ہے، علی نبی نہیں ہے۔ اگر نبی ہوتے تو پھر تبوک جاتے ہوئے مصطفیٰ کریم علی کا ہاتھ پکڑ کے نہ کہتے اے علی اما ترد ان تکون منی بے منزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تو اس پہ خوش نہیں ہوتا؟ تیرا میرا تعلق وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، موسیٰ کا ہارون سے تھا، مگر علی ادھر کھڑے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں مگر میں کہتا ہوں الا انہ لا نبی بعدی، اور تعلق تو وہی ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے جبریل بھول گئے، جبریل نہیں بھولے، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ آزاد عزیز وقار میں آگے بڑھ رہا ہوں، ادھر والے تھک گئے یار، کس نے ذکر علی پورا سننا؟ میں اب پورے جوبن پہ ہوں۔ آؤ میں پھر واپس پلٹ رہا ہوں، اونچی آواز سے یار، آمین۔
حضرت عزیز وقار آگے بڑھو، آگے بڑھو. یہ علی کون علی؟ میں اب آگے بڑھنے لگا. یہ کون علی؟ مصطفیٰ کی شان علی ہے، مصطفیٰ کی آن علی ہے. جس پہ مصطفیٰ پیار آئے، جس کو مصطفیٰ پہ پیار آئے، جس پہ مصطفیٰ کو پیار آئے وہ علی ہے. جس کے لیے زہرا کے لیے جس کو نبی پسند فرما لے وہ علی ہے. جسے حکم ربی سے رب پسند کر لے وہ علی ہے. اور جس کی ماں کو رب کعبہ یہ شان عطا فرمائے کہ اس کے گھر میں مصطفیٰ آ جائے اور علی ماں کے پیٹ میں ہو تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں پہلے بھی محمد کا احترام کرتی تھی مگر جب میرا بیٹا علی میری کوکھ میں آیا ابھی نبی آتے نہیں تھے مجھے یوں لگتا تھا مجھے یہ کہہ رہا ہے اماں کھڑی ہو جا نبی آ رہے. یہ وہ علی ہے. علی حیدر قرار بھی ہے، مصطفیٰ کی آن بھی علی، مصطفیٰ کی شان بھی علی، مصطفیٰ کی جان بھی علی. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، کوئی یہ نہ کہ اپنے پاس سے کہا. میرے کریم آقا کے غلاموں، میرے کریم نے فرمایا اے علی جو تیرا حبیب ہے وہ میرا حبیب ہے، حبیبوں کا حبیبی وہ حبیبی حبیب اللہ. اونچی آواز سے اے علی جو تیرا حبیب ہے جو تجھ سے پیار کرے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھ سے کرے وہ رب کا حبیب ہو گیا. وعدو کا عدو بھی اے علی جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. وعدو بھی عدو اللہ اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. تو پتہ یہ چلا جو علی سے پیار کرتا ہے دوسرے واسطے سے رب سے کرتا ہے اور جس سے علی پیار کرتا ہے اس سے رب پیار کرتا ہے. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ علی کا نہیں. لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی. یہ کون کہتا ہے نبی؟ کس کے لیے؟ علی کے لیے. یہ علی کون علی ہے؟ حضرت ذی وقار یہ وہی علی ہے جو آگے بڑھتا ہے. بدر کے میدان کے اندر علی آ گئے ہیں، بدر کا میدان سجا ہوا ہے، علی ہاتھ میں تلوار لے کے نکلے ہیں. 70 کافر واصل جہنم ہوئے ہیں، 35 علی نے کیے ہیں. اب بھی سمجھ نہیں آتا نبی کی شان علی ہے، نبی کی جان علی ہے. تلواریں تھی نہیں، ایمان سے علی لڑ رہے ہیں. تو اس علی کو کمزور سمجھتا ہے جو بدر میں کافروں کے چھکے چھڑا دے. اس علی کو میں اپنا پیر کہتا ہوں مگر تو ذرا غور کر جو باغ فتح نہ لے سکے تو اس کی طرف جاتا ہے. میں تجھے بتا دیتا ہوں یہ تیری عقل کا فطور ہے. لاکھوں باغ علی اور زہرا کے قدموں پہ قربان. تو اس علی کی طرف جا رہا ہے. اے آج کا غیرت مند بندہ کوئی اس کی بیوی کو گھر سے نکالے وہ بیٹھ نہیں سکتا. یہ علی ہے، علی ہے. پتا چلا کہ تیری عقل کا فطور ہے ورنہ علی تو ان ساری باتوں سے دور ہے. علی کی شان بلند ہے. حضرت ذی وقار میں آگے بڑھ رہا ہوں. مصطفیٰ کریم فرماتے اے علی اے علی اے علی تجھ سے پیار کرے گا تو مومن ہی کرے گا. اونچی آواز سے یحبنی الا مومن، تجھ سے پیار کرے گا تو مومن ہی کرے گا. وَيُبْغَضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ، تجھ سے بغض رکھے گا تو منافق رکھے گا. علی سے پیار مومن کرتا ہے. جو علی سے پیار کرتا ہے وہ دنیا کو بتا دیتا ہے دنیا والوں علی نے نبی سے پیار کیا، نبی نے علی سے پیار کیا. کائنات کی شان یہی ہے جو علی کا ہو گیا وہ نبی کا ہو. اب تو جو ہے بھائی اب تو سمجھنا آئی علی کون. میں آگے بڑھ لوں. کون کون تھک گئے؟ حاجی عبد الشکور صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے انتظامیہ میں ہے. میں نام بھول گیا تھا اب یاد آ گیا. میں بھول بھی جاؤں تو خیر ہے، جن کا ذکر ہے ان کے ہاں تو حاضری لگ گئی. حضرت ذی وقار علی کی طرف جا رہے ہیں.
یہ مولا کائنات کون ہے؟ آج تو نے کہا علی، میں کہتا ہوں علی، یہ ادھر کہتے ہیں علی، یہ ہمارا ہی وظیفہ ہے کہ علی ہے۔ کہا نہیں نہیں، جب کبھی ابو بکر کو ضرورت پیش آئی تو پکارا علی کو بلاؤ، جب عمر کو کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پکارا کہ علی کو بلاؤ، ارے جب عثمان غنی کو سمجھ نہ آئی تو پکارا کہ علی کو بلاؤ۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا جہاں جہاں مشکل آتی ہے وہی وہی مشکل کشا کی سمجھ آتی ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں علی مشکل میں آئے ہوئے کو نکال بھی سکتا ہے، بچا بھی سکتا ہے، یہ شان علی کی ہے۔ تو علی کو کس ضم میں رکھتا ہے، کس زمرے میں رکھتا ہے؟ علی کل بھی شان والا ہے، آج بھی شان والا ہے۔ میں آگے بڑھوں جی، یہ علی کون ہے؟ جب وہ آیت نازل ہوئی اونچی آواز سے، جب قرآن پاک نے نبی سے بات کرنے کے لیے ارشاد فرما دیا کہ صدقہ دے کے آیا کرو، اب وہ آیت منسوخ ہوئی بعد میں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ کہا یہ آیت آ گئی تو اس کے اوپر ایک بندے نے عمل کیا جسے علی کہتے ہیں۔ تجھے سمجھ نہیں آ سکتی، آؤ میں علی بیان کروں۔ آپ تھک گئے ہیں؟ اگر تھک گئے ہیں تو بند کریں، جو تھکا وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو نہیں تھکا وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے۔ ہماری قوم کا یہی تو حال ہے، اسی لیے تو ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، پیر جی دعا کرو اللہ معاشی حالات ٹھیک کر دے۔ میں کہتا ہوں دعا بعد میں کروں گا، پہلے اندر کے حالات تو ٹھیک کر لے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے دوسرا ٹھیک ہو جائے، میں کہتا ہوں یہ انگلیاں اپنی طرف کر لے، پتہ چل جائے آپ ٹھیک ہو گئے تو سب ٹھیک ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ آؤ مولا کائنات کے غلاموں، علی شان والا، علی رفت والا، یہ علی وہ ہے جو خیبر میں چلا جائے تو خیبر کا دروازہ ہاتھ سے اکھاڑ کے بتاتا ہے علی کتنی شان والا ہے۔ یہ علی وہ ہے جس کے دروازے پہ سائل آ جائے تو اس کو بھوکا نہیں جانے دیتا۔ یہ وہ علی ہے کہ اپنے پاس تھوڑے سے جو ہو وہ بھی صدقہ کر دیتا ہے، خیرات کر دیتا ہے۔ یہ وہ علی ہے، یہ وہ علی ہے ارے جس کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں، یہ وہ علی ہے۔ مگر جب اس علی کو تیر لگ جائے وہ تیر تب تک نہیں نکلتا جب تک علی نماز میں نہ جائے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا علی کا جسم فولادی ہے مگر نماز میں آ جائے تو علی کا جسم موم ہو جاتا ہے۔ کہا یہ کون سی تپش ہے؟ کہا یہ اپنے رب سے تعلق کی تپش ہے۔ اب جو رمضان میں آیا نمازیں پڑھنے کے لیے اس سے پوچھنا کہ رمضان میں ایمان آ گیا، باقی دفعہ کیا ہوتا ہے؟ جس دن پوری قوم کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسجدوں کو ہم نے آباد کرنا ہے تو خدا کی عزت کی قسم سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ علی شان والے علی کی بات ہے۔ جب علی کو تیر جب علی کو تلوار کا زخم آتا 19 رمضان المبارک کو تو علی کی چہرہ مبارک سے خون داڑھی تک آ گیا۔ یوں علی نے ہاتھ پھیرے، ہاتھ رنگین ہو گئے۔ کہا خدا کی عزت کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ علی مسکرا رہے ہیں۔ کہا حضور ہوا کیا؟ فرمایا نبی نے فرمایا تھا علی میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں جب ظالم تجھ پر تلوار کا وار کرے گا تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اے علی میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا میرے نبی نے فرمایا تھا علی دنیا کا بدبخت بندہ وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی، اس سے بدبخت وہ ہوگا جو تجھ پہ وار کرے گا۔ حضرات ذی وقار یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آؤ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ علی بیمار ہو گئے، بڑے بیمار ہو گئے، بڑے بیمار ہو گئے، بخار ٹوٹتا نہیں تھا۔ نبی تک بات آئی کریم آپ کے علی بڑے علیل ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم علی کی تیمارداری کے لیے گئے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، ساتھی بھی ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں نبی آئے، علی بھی ہوشی میں ہے، کریم آقا نے سر اٹھایا گود میں رکھا، علی نے آنکھیں کھولی، خدا کی عزت کی قسم
कसम अली का यही तो वतीरा है कि जब नबी गोद में ले ले आंखें खोल देते। इसीलिए तो नबी जब मुकामे सहबा पे आते हैं तो मुकामे सहबा पे मुस्तफ़ा करीम अपना सर अली की गोद में रख देते हैं। अली मुस्तफ़ा के चेहरे की तिलावत कर रहे होते हैं। नमाज असर कज़ा हो रही है, अली की मुस्तफ़ा को देख के अदा हो रही है। उधर कज़ा हो रही है, इधर अदा हो रही है, मगर नमाज का तो वक्त है। नमाज इधर गई, इधर मुस्तफ़ा है, अली के पास मुस्तफ़ा है। करीम आका के गुलामों, अली ने मुस्तफ़ा के चेहरे की तिलावत की है और इधर मुस्तफ़ा ने आंखें खोली, अली के चेहरे को देखा, रंग मुतगय्यर है। अली क्या हुआ, किस बात का रंज है, किस लिए परेशान हो, जरा बताओ तो सही। अरे अली, तेरे लिए तो मैं कहा करता हूँ अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, मेरा छोटा भाई अली है, जरा बता तो सही। नबी के सामने अली का चेहरा क्यों उतरा है? करीम आका कुछ नहीं हुआ, बस आप आराम फरमा लीजिए। नबी ने फरमाया अच्छा। अब गैबदान रसूल ने फरमाया अली, तूने नमाज असर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? आए अली, तूने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अली फरमाते हैं करीम आका, मैं नहीं पढ़ सका हूं। अब मुस्तफ़ा ने देखा, मुस्तफ़ा फरमाते अली क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है? खुदा की इज्जत की कसम, मैं आलम तसव्वुरात में मुकाम सहबा पे खड़ा हूं। मुस्तफ़ा फरमा रहे होंगे अली अभी कज़ा पड़ेगा या अदा पड़ेगा? फिर पढ़ लेना नाना। अली फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम, पहले तो कज़ा मेरी हुई है, अब क्योंकि नमाज तेरी निगाहों में आ गई है, अब अदा ही पढ़ूंगा। हज़रत ज़ी वक़ार मुस्तफ़ा करीम ने यूं करके इशारा किया, क्या उंगली का इशारा किया था? अरे उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़ों में बट गया। मगर यहां इसका इमाम आला हजरत शाह अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, नबी ने सूरज की तरफ आंख से इशारा किया, जरा पलट तो सही, जरा पलट तो सही। हज़रत ज़ी वक़ार इधर सूरज को इशारा आंख का किया, मेरा ईमान कह रहा है, मैं विजदान की आंख से देख रहा हूं 40,000 फरिश्ते सूरज को खींचते हैं मशरक से मगरब की तरफ, फिर खींचते हैं मगरब से मशरक की तरफ। अपने पास से नहीं कह रहा हूं, हदीस मुस्तफ़ा की है, उलमा से पूछ लीजिएगा। 40,000 फरिश्ते हैं, जंजीरों में सूरज को जकड़ा है, खींच रहे हैं। अब सूरज चल रहा है, हुक्म रब का है, ए सूरज तूने चलते रहना है। सूरज चल रहा है, मगर एक लम्हे को इशारा मुस्तफ़ा का हुआ, सूरज रुक गया। मेरा ईमान कह रहा है, इधर फरिश्तों ने कहा होगा तू रब के हुक्म से फिर रहा है, तुझे पता नहीं हम खींचेंगे, तू खिंचा जाएगा। उसने कहा होगा मैं रब के हुक्म पे ही तो अमल कर रहा हूं, नीचे देखो तो सही, वो इशारा कर रहा है जिसे मुख्तारे कुल उसने बनाया। इशारा मुस्तफ़ा। अब अली करने लगा हूं मैं, आओ इशारा मुस्तफ़ा का है, आओ ज़ात ज़ी वक़ार इशारा मुस्तफ़ा का है। सूरज ठहरा हुआ है, 40,000 फरिश्ते हैं। रब की बारगाह में अर्ज किया होगा मौला करीम क्या करे, तेरा कायदा है इधर से उधर ले जाना है, ये रुक गया है, इशारा मुस्तफ़ा का है। कहा इधर इशारा मेरे यार का हुआ, जिधर जिधर उसका इशारा है घूमते चले जाओ। आज कायदा यही है, जो रज़ा मेरे यार की है वही मेरी है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। कहा सूरज पलटा, सूरज पलटा और कितना पलटा। कहा उधर आया असर का वक्त है, असर के मकाम पे सूरज ठहरा, फिर वही वक्त है। हज़रत ज़ी वक़ार मेरे करीम आका ने फरमाया ले अली नमाज अदा कर ले। अली ने नमाज पढ़ी, रुक रुक के पढ़ी, खुशू व खशू से पढ़ी, पूरी तरतीब से पढ़ी, पूरे ईमान से पढ़ी, पूरे ज़ौक़ से पढ़ी। और आज कैसी नमाज अली ने पढ़ी है, पहले तू और मैं
سورج کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، آج سورج علی کو دیکھ کے سوچ رہا ہے کب علی نماز پڑھے میں سفر پہ روانہ۔ نبی فرماتے ہیں میرے مولا یہ جو علی ہے نا، اللہم انہو کانا فی طاعتک و طاعت رسولک، یہ تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ سورج ٹھہرا رہا، علی کی نماز ہوئی، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ قدر کی ہے۔ والعصر، یہ وہی عصر ہے۔ بندہ دنیا سے جائے گا نا تو قبر کے اندر جب اس کو اٹھایا جائے گا تو روایات میں آتا ہے نماز عصر کا وقت ہوگا اور لگے گا نماز جا رہی ہے، بندہ پکا نمازی ہوگا، پکا۔ وہ ملائکہ سے کہے گا ذرا رک جاؤ میری نماز جا رہی ہے۔ یہ نماز عصر ہے۔ علی کے لیے نماز ہوئی، سورج ٹھہرا رہا، علی نے نماز پڑھی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں میں نے خود دیکھا کہ سورج واپس پلٹا، سورج ٹھہرا رہا، پھر سورج واپس گیا، غروب ہو گیا۔ خدا کی عزت کی قسم یہی علی کی شان ہے، علی جو چاہتا ہے وہ مصطفیٰ بھی دے دیتے ہیں، خدا بھی دے دیتا ہے۔ آگے بڑھے جو ہے بھائی، یہ علی کون علی ہے؟ اسلام لانے میں پہلا علی۔ اب یہاں پہ لوگ پھر پکڑ لیتے ابو بکر پہلا تھا کہ علی پہلا تھا۔ کہا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے نمبر لگانے کی، یہ ذہن میں رکھ لے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جب عمر ابن عبد ود کے مقابلے پہ علی گئے تو تلوار علی کے ہاتھ میں تھی، علی لڑ رہے تھے تو صحابہ نے کہا حضور علی لڑ رہے ہیں، نبی نے فرمایا نہیں، کفر کے مقابلے پہ ایمان لڑ رہا، اگر علی جائے تو کل ایمان بن کے جائے۔ تو علی کو صحابہ کے مقابلے پہ لا کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم علی کی شان اپنی جگہ پہ، ابو بکر کی شان اپنی جگہ پہ، عمر کی شان اپنی جگہ پہ، عثمان کی شان اپنی جگہ پہ، تمام صحابہ کی شان اپنی جگہ پہ۔ مت صحابہ کو کھینچو، مت صحابہ کے مقابلے کرو۔ نہ تیری ماں نے اتنی اوقات رکھی کہ تجھے اتنا اعلیٰ پیدا کیا ہو کہ تو ابو بکر کا ایمان کو سوچے یا عمر کے ایمان کو سوچے یا علی کی شان کو سوچے۔ بس اتنا سمجھ لے کہ مصطفیٰ کریم نے علی کو سینے پہ لٹایا ہے، نبی نے سینے پہ کھلایا ہے، علی کو کندھوں پہ بٹھایا ہے۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ فرمایا ہے، اے علی تو حوض کوثر پہ میرے ساتھ آئے گا، یہ بھی نبی نے فرمایا ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لو اپنے مزار کے اندر ادھر ابو بکر کو سلایا ہے، ادھر عمر کو سلایا۔ حضرت ام المومن ام سلمہ سلام اللہ علیہا آپ راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا یا علی، اے علی، اونچی بات سے، انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، تو دنیا میں بھی سید، آخرت میں بھی سید۔ اگلی حدیث کا حصہ میں آپ کو سنا گیا، حبیبوں کا حبیبی والی، یہ وہی حدیث ہے، پوری بیان کر رہا ہوں، ذات عزیز وقار توجہ رکھیے۔ یہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، مگر ادھر مصطفیٰ کے غلاموں نبی فرماتے ہیں العلی مع القرآن والقرآن مع العلی۔ لوگوں یاد رکھو علی قرآن کا ساتھی ہے، قرآن علی کا ساتھی ہے۔ اونچی بات سے لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، یہ تب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر میں دونوں مجھے تک نہیں پہنچ جاتے، قرآن بھی علی بھی۔ تو پھر سمجھ آنی چاہیے نا یہاں بات، جملہ بہت بڑا ہے غلہ منڈی میں بیٹھنے والوں، خدا کی عزت کی قسم قرآن سمجھنا ہو تو علی کو سمجھو، علی کو سمجھنا ہو تو قرآن سمجھو۔ شان وہی ہے،
تو نے بدل کے رکھ دیا منظر کچھ اور تھا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتے ہیں نظارہ علی کا ہے۔ آؤ ذات ذی وقار میں ایک اور حدیث بیان کروں۔ میرے دامن میں وقت کتنا انتظامیہ بتا دے، کتنی دیر تک چلنا ہے؟ حاجی صاحب جب تک ٹائم ہے حضور والا، تو پھر سبحان اللہ کہو نا یار۔ اچھا یار یہ پیچھے والے جو ہیں چوتھی پنجویں لائن سے پیچھے، آپ ناراض ہیں کوئی؟ اب یہ بولے نا، آپ بولے سبحان اللہ، اب آپ بھی بولے سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ، ذکر علی کا ہو اور گاج واج کے نہ ہو۔ خدا کی قسم سمجھ نہیں آتی، یہ میں نہیں کہتا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں حضرت ذی وقار بات اتنی ہے، ہم نے نبی سے قاعدہ سمجھا۔ قاعدہ کیا سمجھا؟ آپ فرماتے ہیں ہم نے قاعدہ یہ سمجھا کہ جب مجلس لگی ہوئی ہو تو ہمیں سمجھ نہ آئے کون ہمارا ہے کون ہمارا نہیں، تو ہم ذکر علی کر لیتے تھے اونچی آواز سے۔ آپ فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا، ہم ذکر علی کا کر لیتے تھے اور پہچان لیتے تھے کس کا چہرہ اترا ہے کس کا چہرہ کھلا ہے۔ جس کا چہرہ کھل جاتا تھا وہ ایمان والا تھا، جس کا چہرہ بجھ جاتا تھا وہ منافق تھا۔ ہم نے سمجھ لیا علی کا ذکر وہ ہے جو ایمان میں اور منافقت میں فرق کر دیتا ہے، اور علی کا وظیفہ کوئی عام نہیں ہوا۔ آج ہم پہ تہمت لگتی ہے، آپ جب علی علی کرتے ہیں تو آگے گزر جاتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہم علی علی کرتے ہیں تو ویسے ہی کرتے ہیں جیسے صحابہ کیا کرتے تھے، ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے کیا تھا۔ اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو احد کے میدان میں چل، مصطفیٰ کریم کے غلاموں میرے نبی کو زخم لگا ہے تو میرے نبی نے پکار کے فرمایا ہے علی کو بلاؤ علی کو بلاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ جانتے ہیں علی میری جان ہے، میں علی کی جان ہوں۔ یا مصطفیٰ کریم کے غلاموں آگے بڑھو، ابن کثیر کو اٹھاؤ، البدایہ والنہایہ اٹھاؤ، ابن عساکر کو پڑھ لو، تاریخ دمشق اٹھا لو، ذہبی کو پڑھو۔ سیوطی نے لکھا المسنوعہ کے اندر حضرت ذی وقار کیا لکھا؟ فرمایا حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، مومنوں کی ماں اماں عائشہ، تیری اور میری ماں عائشہ۔ یار ایک بات سنو، مصطفیٰ کریم کے غلام میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا تو سنو، میرے کریم فرماتے کہ یہ جو رات ہے شب برات کی رات، لیلۃ القدر کی رات، اس رات کے اندر اللہ سب کو بخش دیتا ہے، ان کو نہیں بخشتا جو ماں باپ کے نافرمان ہو، جو ماں کے نافرمان ہو، جو باپ کے نافرمان ہو۔ میں نے کہا اماں کون؟ کہا کوئی بھی ماں ہو۔ اونچی آواز سے اونچی آواز سے اے مصطفیٰ کریم کے غلاموں توجہ سے سنو، ماں ہو ماں ہو ماں ہو، اس کا عمل کیا ہے قول کیا ہے وہ اور۔ ماں میرے فرید کی ماں بی بی کرسم بی بی ہو تو پتر فرید و دین آتا ہے۔ ماں اگر نظام الدین اولیاء کی ہو تو بیٹا محبوب الہی بنتا ہے، ماں معین الدین کی ہو تو پتر معین الدین بنتا ہے۔ مگر ماں اگر پوری طرح سے رب کی بندگی میں نہ بھی ہو تو اس کی نافرمانی جائز نہیں ہے جب تک وہ تجھے اسلام سے دور نہ کرے، شریعت سے دور نہ کرے۔ حضرات ذی وقار سب کی بخشش ہو جاتی ہے مگر ماں باپ کے نافرمان کی نہیں ہوتی۔ اب مجھے کہنے دو پھر ایک جملہ، جگر پہ ہاتھ رکھو اور سنو، اے دنیا داری میں تیری ایک ماں ہو اس کا نافرمان ہو تو بخشا نہیں جاتا جو مومنوں کی ماں کی نافرمانی کرے، جو مومنوں کی۔ خیبر کے اندر مصطفیٰ نے جو جھنڈا عطا کیا
علماء بیٹھے قدموں کو ہاتھ لگا کے بیان کرتا ہوں تو مصطفیٰ نے جو جھنڈا عطا فرمایا نا وہ اما عائشہ صدیقہ کی چادر تھی، اسی چادر کو لے کے علی نکلے، ماں کی چادر علی کے پاس گئی تو فتح بھی نصیب ہو گئی۔ اونچی بات سے کہنا تو پتہ یہ چلا تجھے وہ جھنڈا خیبر کا تو نظر آتا ہے، وہ منظر نظر نہیں آتا کہ دوپٹہ کس کا ہے، چادر کس کی ہے۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہ مومنوں کی ماں ہے اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ تو کہتا ہے کہیں نہ کہیں پہ بات کرتا ہے، اما عائشہ نے یہ کیا، اما عائشہ نے وہ کیا۔ میں تجھے بتاؤں اما عائشہ نے کیا کیا؟ اما عائشہ کی بارگاہ میں سوال ہوا، اے اما جی ذرا بتائیے تو صحیح، مصطفیٰ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ مومنوں کی ماں فرماتی ہے فاطمہ سے، فاطمہ سے، فاطمہ کے بعد فرمایا فاطمہ کے شوہر علی سے۔ دنیا والوں ادھر پتہ چلا صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے، ماں کی شان یہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم مرض الموت میں تھے، میرے حجرے میں تھے۔ عن عائشہ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بیتہا لما حضرہ الموت، وقت قریب تھا مصطفیٰ کے وصال کا، میرے حجرے میں تھے مصطفیٰ کریم۔ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا فقالا ادعو لی حبیبی، اور میرے حبیب کو بلا لو، میرے حبیب کو بلا لو۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ ہوا فدعوت لہو ابا بکر، ہم نے ابو بکر کو بلا لیا، فنظر علی، ادھر مصطفیٰ نے ابو بکر کو دیکھا، ثم وضع راسہ، پھر نبی نے اپنے سر کو جھکایا، ثم قال ادعو لی حبیبی، پھر نبی فرماتے ہیں میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ، میرے حبیب کو بلا لو۔ کہا پھر کیا ہوا؟ فدعو لہو عمرا، ہم نے عمر کو بلا لیا، ثم نظر علی، نبی نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، ثم وضع راسہ، پھر نبی نے سر جھکایا، ثم قال ادعو لی حبیبی، پھر نبی فرماتا ہے میرے حبیب کو بلا لو۔ اما عائشہ فرماتی ہے بات ہوئی فقلت، پھر ہم نے کہا ویلکم، اوے اللہ تہاڈا بھلا کرے، اس کا ترجمہ تو یہی بنے گا علماء کی مجلس، اللہ تہاڈا بھلا کرے، فدعو لہو علی ابن ابی طالب، اوے نبی جو بلا رہے ہیں سمجھو اگر ابو بکر کے آنے پہ بھی وہی مطالبہ ہے، عمر کے آنے پہ وہی مطالبہ ہے، تو سمجھو نبی جس کو اپنا حبیب کہہ رہے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اونچی بات سے کہا فدعو لہو، پھر علی کو بلایا گیا، فآتاہ، پھر علی جب آ گئے، اونچی بات سے تو جو آ بھائی میں ترجمہ نہ پڑھی جانو، آپ لوگ میرے خیال میں وہ الجھن میں شکار ہو جاتے ہیں۔ میں تو ویسی سبق حضرت کو سنا رہا تھا، تو اسی ان کہن دے ہو تو میں آسان ہو جانا۔ سبحان اللہ کہو نا یار، ساڈے ادھی قوم تے علی دا ملنگ پتہ کیویں بندی پتہ، مچھاں وڈیاں وڈیاں کر کے ہونٹ لگا لو، ہاں جی داڑھی جتھے مرضی چلی جائے، تو بس نماز پڑھنی نہیں تھی، بس میں علی دا ملنگ ہاں۔ میرے والد صاحب فرمائے تھے یہ علی دا ملنگ ہے یا رب نہ لے جائیں گے؟ علی کا ملنگ تو وہی ہے جو جانتا ہے نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ آوازات عزیز وقار فآتاہ علی، علی آ گئے، علی نبی کے پاس آ گئے۔ جب مصطفیٰ کریم نے علی کو دیکھا، افرد الثوب الذی کان علیہ، نبی نے جو اوپر اپنے کمبل لیا ہوا تھا اس کو ہٹایا، علی کو فرمایا ثم ادخلہ فیہ، اس کے اندر علی کو شامل کر لیا۔ نبی نے اپنے آخری وقت کے اندر اپنے کمبل کو کھولا، علی کو بلایا، علی کو اپنے پاس بلا کے لٹایا، اونچی آواز سے پھر نبی نے قریب کر لیا۔ پھر کیا ہوا؟ ارے لوگوں سنو، لم یزل
لم یزل یقتدیناہو، پھر کیا ہوا؟ پھر نبی نے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا، اب نبی نے علی کو نہیں چھوڑا، علی نے نبی کو نہیں چھوڑا، وَقُبِضَا، حتیٰ کہ علی کے ساتھ مصطفیٰ لپٹے ہوئے تھے کہ مصطفیٰ کریم کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرات ذی وقار، یہ علی وہ ہے جب آخری وقت مصطفیٰ کا آیا تو اپنے حبیب کو بلایا، وہ علی ہے۔ خیبر میں بلایا تو علی ہے، احد میں بلایا تو علی ہے، بدر میں بلایا تو علی ہے۔ اسی لیے پیر نصیر الدین فرماتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتے ہیں نظارہ علی کا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اقبال نے بھی کہا تھا، فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جو مصطفیٰ سے جڑ جائے وہ عام نہیں ہوا کرتا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، ومن اراد بالمدینۃ، جو اس شہر میں آنا چاہے فلیات الباب، وہ اس دروازے سے ہو کے آئے، اور جو علی کے در سے پھر جائے وہ نبی کے در پہ کیا کرنے جائے۔ میں اب آخری دو جملے اور کہہ کے بات کو اختتام پہ لے کے آ رہا ہوں، تو جو ہے بھائی اونچی آواز سے کہیے، اور اونچی آواز سے کہیے، یہ علی کون علی ہے؟ بس آخری بات، مصطفیٰ کریم کے غلاموں، 19 رمضان المبارک، مجھے حاجی صاحب نے کہا شہادت بھی بیان کرنے، 19 رمضان المبارک پر علی ہیں، امام حسن پاک کے گھر میں علی ہیں۔ یار آپ سبحان اللہ پوری نہیں کہہ رہے، اور اونچی، چلو 5 تن پاک دے نا دی آخری 5 منٹ سبحان اللہ نہیں مکنی چاہیے دی۔ اچھا حضور ایک منٹ، میں اکثر اوقات تقریروں پہ جاتا ہوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں 272 روپے 8 پیسے پٹرول ہے۔ اگر کوئی بندہ طے کر کے خطاب کرنا نہیں آتا نا، خدا کی قسم آج کل کے دور میں مجاہدہ کر رہا ہے، سچی بات کر رہا ہوں۔ اور آرہ والے کی سرزمین پہ میرے ہر مسجد میں تقریباً خطاب ہو چکے، میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے میں نے کبھی پیسے پہلے مانگے ہوں یا میں نے بعد میں پیسے گنے ہوں، خدا کی قسم کسی ممبر پہ ابھی اٹھ کے چلا جاؤں گا، میں نے گنے بھی کبھی نہیں، مانگے بھی کبھی نہیں، شکوہ بھی کبھی نہیں کیا، مگر ایک بات میں کہتا ہوں، اے خدا کے بندو، جب میں اپنی گاڑی میں بیٹھوں نا تو پاک پتن درے فرید کی چوکھٹ تک تو آڈی سبحان اللہ دی چس آندی رہے، مجھے پتہ لگے کوئی علی کے نوکر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے پتہ لگے کوئی زہرا کے نوکر بیٹھے ہوئے تھے۔ آج اگر بیٹیاں سن رہی ہیں تو بیٹیاں بھی سن لیں، آج کے دور کے اندر بے حیائی کو اختیار کرنے والا، آج کے دور کے اندر سیدہ زہرا پاک سے پھرنے والا، وہ یہ نہ سمجھے میرے کریم آقا کے غلاموں، اگر چادر تطہیر زہرا کی وہ چادر تطہیر کی بات کروں تو مصطفیٰ کے غلاموں، قیامت کے دن جب مصطفیٰ کی لاڈلی پاک بیٹی آئے گی، صدا بلند ہو جائے گی، اے اہل محشر اپنی گردنیں بھی جھکا لو، اپنی آنکھیں بھی چھپا لو، نبی کی پاک بیٹی گزر رہی ہے، کہا 40,000 حوروں کے جھرمٹ میں نبی کی پاک بیٹی گزر جائے گی۔ کہا بھائی 40,000 حوروں کے جھرمٹ میں نبی کی پاک بیٹی گزر جائے گی۔ آج کے دور کے اندر اپنے آپ کو بے لباس کرنے والی، اپنے چہروں کو بے حجاب کرنے والی میری بیٹی، ذرا غور سے سن لے، تجھے سمجھ آنی چاہیے تھی مرد کے کفن کے اندر 3 کپڑے ہیں، شریعت تیرے کفن میں 5 کپڑے دے رہی ہے۔ اے بیٹی، تجھے مرنے کے بعد بھی نبی کی شریعت بے پردہ نہیں کرنا چاہتی، تو نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لیا، تو نے ٹک ٹاک کے اوپر اپنے اکاؤنٹ بنا لیے، تو نے فیس بک کے اوپر اپنے آپ کو ماڈل تو بنا لیا، مگر خدا کی عزت کی قسم قیامت کے دن اگر نبی کی بیٹی زہرا نے تجھ سے منہ پھیر لیا تو تیرے لیے کوئی دل جوئی کا باعث نہیں ہوگا، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا، اور نبی کی پاک بیٹی جس کی سفارش کر دے گی وہی جنت میں جائے گی۔ آج وقت ہے
نبی کی پاک بیٹی میرے کریم آقا کے غلاموں، مصطفیٰ کریم جلوہ گر تھے. ایک عورت مصطفیٰ کے پاس آئی، نئی نئی ایمان لے کے آئی تھی. مصطفیٰ کی چوکٹ پہ آئی تو لباس بڑا باریک پہنا ہوا تھا. میرے کریم آقا کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا اے بیٹی اٹھ جا، یہاں سے میری بیٹی زہرا کے پاس چلی جا، اسے کہنا تمہارے بابا ایک سوئی طلب کر رہے ہیں، تمہارے بابا کو سوئی کی حاجت ہے. حضرات ذی وقار وہ عورت گئی زہرا کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا. زہرا پاک نے دروازے کے اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہا میں نبی کی کنیز ہوں، آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کے بابا نے سوئی منگائی ہے. زہرا پاک نے وہ سوئی دروازے کی دہلیز سے باہر کر دی. یہ رمز شناس مصطفیٰ ہے. یہ زہرا کون ہے؟ یہ نبی کی رمز پہچانتی ہے، نبی زہرا کی رمز پہچانتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم اگر رمز نبی نہ پہچانتے ہوتے تو زہرا کے کان میں کیوں بتاتے جو اما عائشہ صدیقہ کو بعد از وصال رسول حضرت اما فاطمہ نے بتایا، بابا نے مجھے بتا دیا تھا زہرا میں جا رہا ہوں، تو میں رو پڑی. پھر نبی نے فرمایا زہرا پہلی تو ہوگی جو مجھے ملے گی. میں ہنس پڑی. حضور علامہ صاحب عرض اتنی ہے، آج کے دور میں ڈاکٹر کہے نا آپ مرنے والے ہیں، بندہ اتھی مر جاندہ، گھر دے بھی مر جاندے. ہوئے 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 ابا جی 3 دن میں 4. اے خدا کی عزت کی قسم جب نبی کی پاک بیٹی کو مصطفیٰ نے بتایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، رو پڑی. جب فرمایا زہرا تو بھی جلدی جا رہی ہے تو ہنس پڑی. کہا وہ موت قبول ہے جو مصطفیٰ کی زیارت عطا فرمائے. تو آج کی بیٹی کو میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں اے میری پاک بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، نبی کی پاک بیٹی کا دامن پکڑ کے رکھ. چادر تطہیر کا سایہ لینا ہے تو آگے بڑھ. مصطفیٰ کریم کے غلاموں سوئی زہرا نے عطا کر دی، اس نے سوئی پکڑی. اب رمز شناس مصطفیٰ زہرا ہے. کہنے لگی اے زہرا نبی کی پاک بیٹی، عورت کا عورت سے پردہ تو نہیں ہوتا، آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا، آپ نے دہلیز سے کیوں دی ہے؟ اب بتانا مقصود ہے، سبق سکھانا مقصود ہے. اب کہتی ہے زہرا فرمایا اس لیے دے رہی ہوں کہ فرق بتانا چاہتی ہوں. فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے میں گھر کی دہلیز کے اندر ہوں، تو گھر کی دہلیز سے باہر ہے. اتنا فرق ضرور ہے، میں گھر کی 4 دیواری میں ہوں، تو گھر کی 4 دیواری سے باہر ہے. آج انگریز نے وہ ایجنڈا لاگو کر دیا. آج بتایا میرا جسم میری مرضی. خدا کی قسم علماء کا جمع غفیر ہے، میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں نہ تو تیرا جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری ہے، جسم بھی اس کا ہے مرضی بھی اس کی ہے. شرم ہو حیا ہو تو بیڑا پار ہے. حضرت ذی وقار 19 رمضان المبارک علی امام حسن پاک کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. سحری کا وقت آیا، علی کے آگے کھانا رکھا گیا. علی نے ایک کھجور کو اٹھایا، کھجور کھا کے پانی پیا. امام حسن اپنے بابا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بابا آپ نے سحری نہیں کی، میرا تو دل کرتا تھا آج آپ میرے مہمان ہوئے ہیں تو کچھ زیادہ لے لیتے. ادھر سنا تو امام حسن پاک کی بات سن کے مولا کائنات کی آنکھوں میں تھوڑا سا پانی آیا. کہا حسن اگر جاننا چاہتا ہے میرے بیٹے تو سن لے، آج تھوڑی دیر کے لیے علی کی آنکھ لگی تھی، کائنات کے والی آ گئے تھے، محمد رسول اللہ آئے تھے، تمہارے نانا جان آئے تھے. مجھے کہا علی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. اے علی میں آیا ہوں تجھے بتانے آیا ہوں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، تو بھی صبر کرنا اور بچوں کو بھی صبر کا کہہ دینا. اے میرے بچوں صبر کرنا. علی فرماتے ہیں حضور کھانا کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا علی چاہتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو خالی پیٹ ہوں. حضرت ذی وقار وہی علی گئے، تھوڑا سا آگے بڑھے نا تو آگے بطخیں نظر آئیں. بطخیں کہا کبھی باہر نہیں نکلے تھی کوفہ کی گلیوں میں بطخیں، آج بطخیں آ گئیں. علی کو گھیر لیا
علی بیٹھے، ان کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا رستہ چھوڑو۔ کہتے ہیں ادھر علی کہتے تھے بدخیر روتی تھی، علی کا رستہ نہیں چھوڑتی تھی۔ علی نے یوں کر کے رستہ بنایا اور کہا حسن ان کو کھانا کھلاتے رہنا۔ اے علی تیری شان پہ قربان جاؤں۔ علی آگے بڑھے، حضرت ذی وقار ابن ملجم چھپا ہوا تھا، یہ وہی ابن ملجم تھا۔ ایک دفعہ علی کے پاس آیا، اے علی مجھے سواری چاہیے۔ علی نے فرمایا وہ میری اونٹنی کھڑی ہے، جا لے جا۔ کہا وہ لے کے جانے لگا تو علی نے کہا دیکھو کیسا منظر ہے، یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں۔ کہا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، میں اسے زندگی دینا چاہتا ہوں۔ یہ علی ہے۔ حضرت ذی وقار آئے، میں آخری بات کر رہا ہوں۔ علی آ گئے مصلی پہ، فجر کی 2 سنتوں کی نیت کی، یوں ہاتھ باندھے، ظالم چھپا ہوا تھا، زہر والی تلوار علی کی پیشانی پہ لگی، خون بہنے لگا، علی گر گئے، شور مچ گیا، کوفہ میں شور مچ گیا، علی کو ضرب لگ گئی ہے۔ حسن بھی دوڑے، حسین بھی دوڑے، خدای لم یزل کی قسم کوفے والے روتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ علی کون علی ہے جو مصطفیٰ کی گود میں کھیلا تھا؟ یہ علی کون علی ہے جو بدر میں بھی آگے بڑھ کے لڑتا رہا، خیبر میں بھی لڑتا رہا، احد میں بھی لڑتا رہا، حنین میں بھی لڑتا رہا؟ یہ علی کون ہے جو نبی کی عزت کے لیے کھڑا رہا؟ یہ علی کون ہے جو فاطمہ کا سرتاج ہے، حسن کا بابا ہے، حسین کا بابا ہے، زینب کا بابا ہے؟ آج علی کو تلوار لگی ہے۔ یہ کون علی ہے جو کعبے میں آیا تھا مسجد میں جا رہا ہے؟ آؤ ذات ذی وقار، علی کے سر پہ ضرب لگ گئی، اس کو ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا، جکڑ لیا گیا، علی گرے ہوئے ہیں۔ اس کو دیکھا تو تھر تھر کانپ رہا ہے، ابن ملجم کانپ رہا ہے۔ علی نے دیکھا تو کہا یہ کیوں ڈر رہا ہے؟ ابھی مجھے کچھ نہیں ہوا، اس پہ کوئی بھی قصاص جو ہے لاگو نہیں ہوگا، کوئی اس پہ قانون ابھی لاگو نہیں ہوگا، اسے ابھی آزاد رہنے دو۔ کہا دودھ کا پیالہ آیا، علی نے اٹھا کے کہا اسے پلا دو۔ اونچی بات سے یار، یہ وہی ہے جو کھانا اپنے گھر کا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ہائے ہائے ہائے، آخری وقت میں دودھ اسے پلایا۔ یہ علی ہے۔ کہا خون نکل رہا ہے علی کا، علی کو کپڑا باندھا گیا، ادھر نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اب علی علی کرنے والوں آؤ علی کی اسوہ سیکھو، علی کا وقت آخری ہے۔ علی فرماتے حسن جی بابا، فرمایا میں کہتا ہوں مصلی پہ جا، نماز نکل رہی ہے۔ بابا یہ آج کی نماز حسن کیسے پڑھائے گا؟ بابا آپ کی جگہ پہ حکم میرا ہے، اے بیٹے مصلی پہ آ جا۔ حضرت ذی وقار امام حسن مصلی پہ آتے ہیں، اللہ اکبر، خدا کی قسم کتنی اعلیٰ نماز ہے جو حسن پڑھا رہا ہے، حکم علی کا ہے، علی پیچھے ہے، حسن آگے ہے۔ خدا کی عزت کی قسم روایات کے اندر آتا ہے جب امام حسن نے سلام پھیرا، جماعت نے سلام پھیرا، سب کی چیخ نکل گئی، آخری صف پہ جو کھڑا ہو کے جماعت میں نماز پڑھ رہا تھا وہ علی ہے۔ آخری وقت میں جو نماز پڑھتے ہوئے کھڑے وہ علی ہے۔ حضرت ذی وقار مولا کائنات 19 رمضان کو ضرب لگی، 21 رمضان کو وصال ہو گیا۔ یہ مولا کائنات جس کے لیے مصطفیٰ کی حدیثیں بھی بے شمار ہیں، اور یہ مصطفیٰ کے اوصاف کے اندر علی کی محبتیں بھی شامل رہیں۔ حضرت ذی وقار علی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والا قرآن بھی سمجھے، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی سمجھے، تب علی بھی راضی ہو جائے گا، زہرا بھی راضی ہو جائے گی، امام حسن بھی راضی ہو جائیں گے، حسین بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر تم شارٹ کٹ سمجھتے ہو کہ صرف علی علی کرنے سے بچت ہو جائے گی تو یہ تمہارا اور میرا خام خیالی تو ہو سکتی ہے۔ خدا کی قسم علی اس وقت علی بن کے آئے گا جب تو اسوہ علی کو سمجھے گا، اسوہ نبی کو سمجھے گا۔ ایویں تو نہیں نیزے پہ قرآن علی کا بیٹا پڑھ رہا ہے، ایویں تو نہیں۔ اور خدا کی قسم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس کوئی مرید ہونے آتا نا
آپ اس کے چہرے کو دیکھتے فرماتے جاؤ 500 دفعہ علی علی کر کے آؤ. کتنی دفعہ؟ 500 دفعہ. وہ علی علی کر آتا تو مرید کر لیتے، جو علی علی نہ کرتا کہتے چل جا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس مسجد کے انتظامیہ کے خیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.